حکومت بتائے نہ بتائے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ من حیث القوم ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ مختلف فوجی اور جمہوری حکومتوں کی دہشت گردی کے بارے میں دوہری پالیسیوں کے نتیجے میں آج واقعی ہمارا وطن عزیز پوری دنیا میں دہشت گردوں کی سب سے بڑے گڑھ کی شناخت اختیار کر چکا ہے۔ جب تک بیماری کو پہچانیں گے نہیں تو اس کا علاج کیا خاک کریں گے؟ پاکستانی قوم کو اس جان لیوا بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس علاج کے طور پر امریکی، بھارتی اور اسرائیلی سازش کے لالی پاپ دینے کے بجائے بتایا جائے کہ صرف گزشتہ 3 سالوں میں 3,900 پاکستانیوں کو 225 خودکش حملوں میں ہلاک کیا گیا ہے۔ قوم کو زور دے کر بتایا جائے کہ ان 225 خودکش حملہ آوروں نے نہ مسجدوں کو نماز جمعہ اور نہ افطار کے وقت بخشا، نہ بازاروں کو بخشا، نہ اسکولوں کو بخشا۔ یہ آفت بپا کرنے والے خودکش حملہ آوروں میں ایک بھی بھارتی نہیں تھا، ایک بھی امریکی نہیں تھا اور ایک بھی اسرائیلی نہیں تھا، بلکہ سب کے سب، جی ہاں سب کے سب خودکش حملہ آور پاکستانی تھے اور مسلمان تھے۔ اس حقیقت کے ساتھ یہ کڑوا زہر بھی نگل لے کہ حالیہ سالوں میں دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی کے تقریباً تمام بڑے واقعات میں یا تو پاکستانی استعمال ہوئے یا پاکستان کی سرزمین پر ان کی پلاننگ کی گئی۔ پاکستان عسکریت پسندوں، انتہا پسندوں یا خالصتاً دہشت گردوں کی جنت بنتا نظر آ رہا ہے۔ یہ مانتے ہوئے یہ جاننا شد ضروری ہے کہ اس کی ذمہ داری صرف موجودہ حکومت نہیں ہے۔ دنیا میں خطرناک پہچان حاصل کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 25 سال کا سفر طے کیا ہے۔ اگر آج دنیا اس پیارے ملک کو دہشت گردوں کی بڑی پناہ گاہ سمجھتی ہے تو اس کی وجوہات ٹھوس ہیں۔ یہ وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو اس کے لیے اپنی یادداشت کو تازہ دم کرنا ہوگا اور بہت غور سے یہ تفصیلات سننی اور دیکھنی ہوگی۔ 1985 کراچی میں پین ایم طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، 22 لوگ ہلاک ہوتے ہیں۔ اغوا کرنے والے فلسطینی نژاد ہیں اور ابو نضال تنظیم سے اپنا تعلق بتاتے ہیں۔ گرفتار ہوتے ہیں 5 فلسطینی اور ان کے ساتھ پاکستانی۔ وقت آگے بڑھتا ہے، سی آئی اے پر حملہ ہوتا ہے، سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پر 25 جنوری 1993 پر حملہ ہوتا ہے، 2 سی آئی اے اہلکار ہوتے ہیں، حملہ کرنے والا ایک پاکستانی کی حیثیت سے شناخت ہوتا ہے اور 15 جون 1997 کو ڈیرہ غازی خان میں پاکستانی ایمل کانسی امریکی گرفتار کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے امریکہ لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کو سزائے موت دیتے ہیں۔ نیو یارک میں پہلا ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں دھماکہ ہوتا ہے، 26 فروری 1993 کو ہلاکتیں 6 ہوتی ہیں۔ حملہ کرنے والا، پلاننگ کرنے والا رمزی محمد یوسف ہے، بعد میں گرفتار ہوتا ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں گرفتاری ہوتی ہے 7 فروری 1995 کو، امریکی اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں نیو یارک اور وہاں پر اسے عمر قید کی سزا دی جاتی ہے۔ کینیا اور تنزانیہ میں امریکہ کے بڑے سفارتخانوں پہ حملہ ہوتا ہے، 7 اگست 1998 کا واقعہ ہے، اس کی پلاننگ کرنے والا پاکستان سے گرفتار ہوتا ہے۔ 25 جولائی 2004 کو گجرات سے احمد خلفان گیلانی کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یمن کے قریب امریکہ کے بحری بیڑے پر یو ایس ایس کول پر حملہ ہوتا ہے، حملے میں 17 امریکی فوجی ہلاک ہوتے ہیں۔ 13 اکتوبر 2000 کے ہونے والے اس واقعے کی پلاننگ کرنے والا کراچی میں سے گرفتار ہوتا ہے 27 اپریل 2003 کو، جب ولید محمد بن عطاش کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ کراچی کے شیریٹن ہوٹل پر حملہ ہوتا ہے، ہلاک ہونے والے 11 فرانسیسی انجینئرز ہیں جو پاکستان کے نیوی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ گرفتاری 8 ستمبر 2005 کو کراچی میں ہوتی ہے اور مفتی محمد صابر کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ فرانس آج بھی اس واقعے کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرانس، یورپ اور امریکہ ہی نہیں، انڈونیشیا میں جب سب سے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، اس کے سیاحتی مقام بالی کے قریب جس میں ہلاکتیں ہوتی ہے 202، اس کا پلانر، اس کا سب سے مرکزی کردار اب سے تھوڑی دنوں پہلے پاکستان سے گرفتار ہوتا ہے اور جی ہاں ایبٹ آباد سے ہی گرفتار ہوتا ہے۔ اس کا نام عمر پاٹک ہے جو کہ اس وقت اب انڈونیشی تحویل میں ہے۔ لندن میں خودکش حملے ہوتے ہیں، لندن کی ٹیوبز پر حملے ہوتے ہیں 7 جولائی 2005 کو، یہ خودکش حملے 4 اور اس میں ہلاکتیں 56۔ ملوث افراد میں سے 3 پاکستانی نژاد خودکش حملہ آور تھے، محمد صدیق خان، شہزاد تنویر اور حسیب احسن، اور اس کی تیاری کرنے میں 20 جنوری 2009 کو جس شخص کو گرفتار کیا گیا وہ غیر ملکی تھا، ذبیح اللطیفی، جن کو پشاور سے گرفتار کیا گیا۔ بمبئی میں حملے ہوتے ہیں 26 نومبر 2008 کو، ہلاکتیں ہوتی ہے 164، گرفتاریاں ہوتی ہے 12 فروری کو پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی، ذکی الرحمان لکھوی، حماد امین، صادق، جاوید اقبال اور زرار شاہ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک پاکستانی اجمل قصاب بھارت کی تحویل میں ہے اور 9 اور پاکستانی جنہوں نے ان حملوں میں حصہ لیا تھا ان کو بھارتی پولیس ہلاک کر چکی ہے۔ اس کے بعد نیو یارک میں ایک اور کیس ہوتا ہے اور جس میں ایک اور پاکستانی سامنے آتا ہے۔ نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کرنے میں پاکستانی فیصل شہزاد کو گرفتار کیا جاتا ہے جس نے امریکی شہریت اختیار کی تھی۔
القاعدہ کے بڑے بڑے لوگ، تمام تقریباً نامے گرامی لوگ پاکستان سے گرفتار ہوتے ہیں۔ ضرور یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز اور پاکستان کے اداروں کی تعاون سے گرفتار ہوتے ہیں، لیکن ہوتے پاکستان سے گرفتار ہیں۔ 28 مارچ 2002 کو فلسطینی نژاد ابو زبیدہ کو فیصل آباد سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ 11 ستمبر 2002 سے کراچی میں یمنی نژاد رمزی بن شعیب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ 1 مارچ 2003 کو 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کو راولپنڈی سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ 18 مارچ کو لاہور سے یاسر الحزیری کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ 27 اپریل 2003 کو ولید بن عطاش کو کراچی سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ 25 جولائی 2004 کو گجرات سے احمد خلقان گیلانی گرفتار ہوتا ہے۔ 2 مئی 2005 کو ابو فراج اللیبی جو القاعدہ کا نمبر 2 سمجھا جاتا ہے، مردان سے گرفتار ہوتا ہے۔ 10 مئی کوئٹہ سے مصطفیٰ نصر کی گرفتاری ہوتی ہے۔ 20 جنوری 2009 کو پشاور سے ضمی المصطفیٰ گرفتار ہوتا ہے۔ 25 جنوری 2011 کو ایبٹ آباد سے عمر پاٹک گرفتار ہوتا ہے، اور اب سے 3 دن قبل اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں امریکی فوجیں حملہ کر کے ہلاک کر دیتی ہیں۔ صرف یہی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر غیر ملکی سفارت خانوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے۔ اسلام آباد میں مصری سفارت خانے پر حملہ ہوتا ہے۔ 17 مارچ 1995 کو ہلاکتیں 17 ہوتی ہیں۔ امریکی قونصل خانے پر کراچی میں حملہ ہوتا ہے۔ 14 جون 2002 کو ہلاکتیں 12 ہوتی ہیں۔ امریکی قونصل خانے پر حملہ ہوتا ہے کراچی میں ہی 28 فروری 2003 کو 2 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ امریکی قونصل خانے پر ایک اور حملہ 15 مارچ 2004 کو ہوتا ہے، 4 ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ اسلام آباد میں ڈینمارک کے سفارت خانے پر حملہ کیا جاتا ہے 2 جون 2008 کو، ہلاکتیں 5 ہوتی ہیں۔ پشاور میں امریکی قونصل خانے پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں ہلاکتیں 49 ہوتی ہیں۔ 5 اپریل 2010 کو یہ واقعات ہوئے۔ آپ نے دیکھا دہشت گردی چاہے امریکہ میں ہو، چاہے کینیا میں ہو، تنزانیہ میں ہو، یمن میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، برطانیہ میں ہو، بمبئی میں ہو، یا کسی اور بڑے ملک میں ہو، پاکستانی اس میں انوالو ہیں یا پاکستانیوں سے تعلق رکھنے والے اس میں انوالو ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کی پابندی، اس کی تیاری پاکستان میں کی گئی ہے۔ اگر یہی سب کچھ کافی نہیں ہے تو یہ بھی جان لیں کہ اس کے علاوہ برطانیہ میں اب تک جن 50 افراد کو دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے، ان میں سے تقریباً 19 کے پاکستان سے خاندانی روابط تھے، جبکہ 27 افراد ایسے دہشت گردوں میں گرفتار ہیں جنہوں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود دہشت گردی کے کیمپوں میں وقت گزارا ہے۔ اگر ہمیں اپنے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اسے بھارت نہیں تو کم از کم بنگلہ دیش کی سطح تک لانا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے مسلم ملک ملیشیا جیسی ترقی سے ہمکنار کرنا ہے، تو یہ سب بدلنا ہوگا۔ یہ تبدیلی صرف ایک صورت میں ممکن ہے، اور وہ یہ کہ فوجی اور سیاسی قیادت عوام کو ساتھ لے کر دہشت گردوں کے خلاف یکرخی، یہاں صرف یکرخی پالیسی بنائے اور پاکستان کی بقا کی جنگ کا آغاز کر دے۔ یاد رکھیں، یہ معاملہ ہے اٹس ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں کیا۔ پاکستان اس وقت اپنے تاریخ کے بدترین اور امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ تو ضرور لڑی ہے، مگر یہ جنگ پاکستان ہارتا نظر آ رہا ہے۔ ہم مانے یا نہ مانے، پوری دنیا اس وقت ہمیں دہشت گردوں کی جنت کے طور پہ، دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پہ اور دہشت گردوں کے گڑھ کے طور پہ پہچان رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو دہشت گردی جو دنیا میں ہو رہی ہے اس کو ایک طرف رکھے، پاکستان کے اندر ہونے والی دہشت گردی کے نتیجے میں ہماری معیشت کی کمر کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کرنی ہے۔